لیکن اس معنی سے غلط فہمی پھیلتی ہو، وہ عبارت کی بارگاہ نبوت کے لائق نہیں، وہ بھی نہیں بول سکتے، اور جس عبارت کا معنی سراسر غلط ہو۔ سنیے میرے بھائی، معبود سمجھ سرکار کا خیال نماز میں کرنا تو درکنار، بازار میں بھی اگر سرکار کو معبود سمجھ لو گے پھر بھی ایمان کا پڑاکا نکل جائے گا، اس کے لیے نماز کی شرط تو نہیں، وہ تو باہر بھی معبود سمجھ کے سرکار کا خیال ہی کرو گے، معبود سمجھو گے بے ایمان۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، ایک جگہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک جگہ تیرے میرے پروردگار نے فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اور اللہ نے تو فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا اب تیرے کا فیصلہ ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ہے۔ جو بھی سن لیجئے نبی پاک علیہ السلام کو معبود سمجھے بے ایمان۔ ہم معبود نہیں مانتے، ہم اس کا محبوب مانتے ہیں، اور معبود ماننا تو شرک ہے۔ اچھا، اگر کوئی ہمیں کہہ دے نا کہ شرک کر لیا کرو، تو ہمیں کہتے ہو مشرک، قسم اللہ کی پھر بھی نہ کرے، کیونکہ گھاٹے کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کہیں کہ نبی پاک اللہ کے شریک ہیں تو نتیجہ پتہ کیا نکلے گا؟ نہ اللہ کے حصے میں ساری کائنات آئے گی، نہ مصطفیٰ کے حصے میں۔ اس لیے ایک دکان کے اندر اگر دو پارٹنر ہوں، دو شریک ہوں، تو پوری دکان کا کوئی مالک ہوتا ہے؟ ادھی یہ بھی ادھی وہ بھی، اسے پہلے اگر سرکار شریک ہو تو اللہ 100% کا مالک نہیں بنتا، نہ اللہ نہ مصطفیٰ، تو یہ گھاٹے کا جانا۔ ہم تو کہتے ہیں نہیں، شریک نہیں، معبود نہیں، محبوب ہے۔ جب کوئی کسی کے ساتھ پیار کرتا ہے تو کہتا ہے محبوبہ چل میں بھی تیرا، میرا سب کچھ تیرا۔ محبوب ماننا ہے، معبود نہیں ماننا ہے۔ فیصلہ بھائی آپ کو کرنا ہے۔ قبر میں حشر میں آپ نہیں کہہ سکیں گے مجھے کسی نے سمجھایا، پھر جائیے کتاب خود کھولیے، پھر اپنی عقل سے فیصلہ ہے۔ لیکن ایک بات ہے، اسماعیل دہلوی کو بچانے کی نیت سے پڑھو گے کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ اگر مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت سامنے رکھ کر پڑھو گے پھر تمہیں واقعی سیدھا راستہ مل جائے گا۔ جی بسم اللہ، آ جائیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب ریلوی نے مولانا اسماعیل شیخ کو کافر نہیں لکھا، انہوں نے کہا میں کافر نہیں کہوں گا۔ آپ کے ساتھ مناظرہ مولانا امین صاحب کا، اس میں آپ نے مانا تھا ماشاء اللہ، اس کا مطلب میری شہرت پہلے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ میرا مناظرہ مولانا امین صاحب کے ساتھ ایک ہوا، اس میں علامہ صاحب نہیں تھے اور ایک میں علامہ صاحب بیٹھے تھے، نور بشر تھے۔ اس میں الحمدللہ علیہ سنت کو وہاں بھی بڑی فتح ہوئی تھی، یہاں بھی بڑی فتح ہوئی تھی۔ اچھا، آپ نے کہا تھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے اس کو کافر نہیں لکھا۔ جی ہاں، مولانا احمد رضا خان نے کسی جگہ اسماعیل دہلوی کو مسلمان نہیں لکھا۔ سبحان اللہ۔ بات سنیے، میں بتاتا ہوں۔ الحمدللہ ہم سنی جو ہے نا، مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارا مولوی تھا، نہ، اس لیے مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کا سچا خادم تھا، انہوں نے پورا عدل کیا۔ دیکھیے مولانا اسماعیل دہلوی کے بارے میں مشہور یہ بھی ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی، اور اس کا تذکرہ تو فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے نا۔ یعنی پوچھا کسی نے مولانا رشید احمد گنگوئی سے، جی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اسماعیل دہلوی نے توبہ کر لی تھی، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا چھوڑو، یہ بدعت جھوٹ بولتے ہیں، افتراء ہے اہل بدعت کا۔ لیکن دیکھیے اب بات تو مشہور ہو گئی نا، کچھ لوگوں کے اندر توبہ کر لی تھی۔ اب ہم اگر فتوے کی سٹیج پر ہوں، ہم تو دونوں چیزیں دیکھیں گے نا، ہم کہیں گے یہ بات ضرور کفر ہے،
اور جو یہ بات آج بھی کہے گا وہ پکا کافر. لیکن اگر کوئی کفر بکنے کے بعد توبہ کر لے، کوئی کفر بکنے کے بعد توبہ کر لے تو پھر تو مسلمان ہوگا نا. حضرت عمر فاروق نے بھی کفر تو کیا تھا نا. سرکار کو قتل کرنے کی نیت سے تلوار لے کر گھر سے تو نکلے تھے نا، لیکن جب توبہ کر لی پچھلے گناہ ختم. صحیح ہے نا. اب اگر اسماعیل دیلوی نے توبہ کر لی تو پکے مسلمان، اگر توبہ نہیں کی یہ جھوٹ ہے تو پکے کافر. لیکن اگر معاملہ مشکوک ہے تو ہم پھر نہ اس کو کافر کہیں گے نہ مسلمان کہیں گے، معاملہ رب کے سپرد کریں گے. لیکن یہ بات ضرور کہیں گے آ جڑی گل کی سو یہ پکی کفر ہے. تو مولانا احمد رضا خان نے بھی یہی احتیاط سے کام لیا. بات کفر ہے لیکن اگر توبہ کر لی ہے تو مسلمان نہیں کی تو کافر. لیکن اگر معاملہ دگرگوں ہے پتہ نہیں چل رہا تو کافر کہنا کوئی ضروری تھوڑا ہے. بس ٹھیک ہے اس بات کو کفر سمجھو اور اس کی ذات کا معاملہ رب کے سپرد کرو. لیکن ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی اس کو کافر کہے تو میں روکتا بھی نہیں، یہ بھی کہا ہے. اس لیے کہ ثبوت بھی تو پکا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے خود کافر نہیں کہوں گا. ہاں خود نہیں کہتا لیکن مسلمان بھی نہیں کہوں گا. اگر کسی کے اندر کفر یاد ہوں تو کوئی کہنا چاہیے. لیکن مشکوک ہو گیا نا معاملہ، پتہ نہیں توبہ کر لی نہیں. دیکھیں توبہ مشہور ہے، پکی بات تو نہیں تھی نا. مشہور ہے نا، افواہ نہیں پھیلتی جس طرح افواہ. تو اس افواہ کے پیش نظر اللہ کے بارگاہ میں جانا بھی ہے نا، مرنا بھی ہے نا. ہم نے وہ تھوڑا زیادتی پیٹنی ہے ضرور، زیادت تو نہیں نا پیٹنی بھائی. اگر اس نے توبہ کر لی تھی تو بسم اللہ مسلمان، نہیں توبہ کی تھی تو کافر. اگر ہمیں پکا پتہ نہیں تو چپ کر جاؤ. لیکن مسئلہ یہ ہے آپ تو کہہ رہے ہیں نا وہ بات صحیح ہے، بات تو اب آپ کے ساتھ ہوگی نا. آپ اس کی تائید کر رہے ہیں کہ بالکل انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، آپ تائید کر رہے ہیں، اب بات تو آپ سے ہوگی نا. میں نے شروع کی تھی فرمان شریف ہونے کے بعد آپ نے کہا وہ ان کی تائید کرتے ہیں. دیکھیے بات میں نے وہی کی، 2 ویڈیو لگے ہوئے ہیں، ان کو بعد میں دیکھ لیجیے گا. میں جو کہا ہے میں نے پھر وہی کہتا ہوں. جو آدمی یہ کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، اس کے پیچھے نہیں ہوگی، خواہ وہ یہاں کا امام ہو خواہ وہاں کا امام ہو. اور جو آدمی ایسے کو برا سمجھتا ہے اس کے پیچھے ہو جائے گی، خواہ یہاں کا ہو خواہ وہاں کا ہو. بات تو اتنی ہے سیدھی سی. اور حرمین شریفین کے امام کے بارے میں نے کھل کر بتایا. اگر کسی کو پتا ہے کہ اس امام کا عقیدہ گندا ہے وہ پڑھے گا تو گناہ گار. اگر کسی کو پتہ ہی نہیں، نام کا ہی پتہ نہیں، میں خود وہاں 10 مرتبہ حاضری دے چکا ہوں مدینہ طیبہ میں، مجھے کئی اماموں کے ناموں کا پتہ ہی نہیں ہے. اب احتیاط الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کو گناہ گار تو نہیں کہا جائے گا، اللہ قبول کرنے والا ہے. جناب جی بسم اللہ. آج تقریر ساری آپ پر قربان ہے. آپ نے چونکہ اجازت دی ہے جی میں نے کہا چلو جی بسم اللہ. مولانا یونس نعمانی صاحب کے ساتھ سرگودا کے علاقے میں آپ کا جو مناظرہ ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتظامیہ نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ ایسے کرتے ہیں کیسٹ رکھتے ہیں آپ کے سامنے اور لے جائیے علامہ خالد محمود صاحب کے پاس. ان کو کہہ دیجئے یہ نہیں دیکھنا کہ وہ دیوبندی ہے یا سنی ہے. فیصلہ جو وہ کر دیں مجھے منظور. وہاں مولوی یونس کے سامنے جو میں نے پہلی دلیل پیش کی تھی، پہلی، آج تک مولوی یونس نعمانی صاحب میری اس پہلی دلیل کا جواب نہیں دے سکے آج تک. اور سارے مماتی ٹولے کو سید اسد چیلنج دیتا ہے میری اس دلیل کا جواب. اچھا وہاں جج کوئی نہیں تھا، کنٹرولر تھا صرف مولوی یونس صاحب کے ساتھ. سلہ والی کے علاقے میں جو مناظر کنٹرولر تھا اور فیصلہ تو ہمارے حق میں تھا. ہر بندہ ہمیں کندھوں پر اٹھا رہا تھا. اچھا دلیل کیا تھی؟ میں نے کہا
तुम कहते हो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र अनवर में मुर्दा है, तुम कहते हो। मैं तो सरकार की बात ही नहीं करता, मैं बाकी नबियों की बात नहीं करता, उनकी शानें बहुत ऊंची हैं। मैं सिद्दीकों की बात नहीं करता, शहीदों की बात नहीं करता, मैं वलियों की बात नहीं करता, मोमिन की बात भी नहीं करता, मैं बात ही काफिर से शुरू करता हूं। और कब्र में तो काफिर भी नहीं मरता, तुम सरकार की बात करते हो। बोलो कब्र के अंदर काफिर से सवाल होंगे कि नहीं, वो बोलेगा कि नहीं? यही क्या मैंने नहीं होगा, हाँ ला आदमी मुझे नहीं आता। अच्छा अब ये बताइए पूछा किससे जाता है, मुर्दा से या उससे जिसके अंदर कोई सांस वगैरह हो?